باغ و بہار، تفصیلی کردار نگاری، آزاد بخت۔ یہ داستان کا مرکزی کردار ہے۔ یہ روم کا بادشاہ ہے، اس کا عدل دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہے۔ بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی یہی کمزوری اور مایوسی اسے فطری کردار بناتی ہے۔ آزاد بخت اپنی سلطنت چھوڑ کر ایک قبرستان جا بیٹھتا ہے، جہاں اس کی ملاقات 4 درویشوں سے ہوتی ہے۔ پھر پانچوں کردار اپنی اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔ یوں کہانی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ کہانی کے آخر میں بادشاہ کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوتا ہے، جو بادشاہ کے صبر اور توکل کا پھل ہوتا ہے۔ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیروان کسی عدالت اور حاتم کسی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ، جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا پائے تخت تھا۔ پہلا درویش کا تعلق یمن سے ہے۔ اس کا اصل نام خواجہ احمد ہے۔ وہ ایک سوداگر کا بیٹا ہے۔ اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہے، لیکن باپ کی وفات کے بعد وہ اپنی ناتجربہ کاریوں اور احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ یہ کردار بھی فطری ہے، کیونکہ اس میں فضول خرچی کا عنصر موجود ہے۔ مالی آزمائشوں کی وجہ سے وہ اپنی بہن کے گھر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ بعد ازاں غیرت جاگنے پر وہ اپنی بہن سے نئے کاروبار کے پیسے لے کر سفر تجارت پر روانہ ہوتا ہے۔ دمشق میں اس کی ملاقات وہاں کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ شہزادی کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھتا ہے اور اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پہلا درویش شہزادی کے محبوب یعنی یوسف کی مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی محبت کی قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماشا بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا۔ دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے۔ وہ حاتم طائی کا پروکار ہے۔ وہ مذہبی سیرت کا حامل ہے۔ اس کے کردار میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جب ایک فقیر اسے بصرے کی شہزادی کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اپنی سلطنت وزیر کی نگرانی میں دے کر بصرہ روانہ ہو جاتا ہے۔ بصرہ کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے وہ اس کی شرط کا احترام کرتا ہے اور وہ ملک نیم روز کے شہزادے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ شہزادے سے ملاقات کرنے پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پری پر فرفتہ ہے اور اس کی حالت زار عشق میں ناکامی کی بدولت ہے۔ اب فارس کا شہزادہ پری کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کردار ایک سچا کردار ہے۔ یہ کردار عمل کا پروردہ ہے۔ یہ ایک جیتا جاگتا اور متحرک کردار ہے۔ خدا کے فضل سے 14 برس کے سن و سال میں سب علم سے ماہر ہوا۔ گفتگو معقول، نشست و برخاست پسندیدہ اور جو کچھ بادشاہوں کو لائق اور درکار ہے سب حاصل کیا، اور یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے ہر ایک ملک کے اور احوال العظم بادشاہوں اور نام آوروں کا سناؤں۔ تیسرا درویش، یہ کردار عجم کے ملک کا شہزادہ ہے۔ اس کے کردار میں بہادری اور محبت کا جذبہ تو ہے، لیکن جوں جوں کہانی آگے بڑھتی ہے وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تیسرے درویش کا کردار ڈھیلا اور بے جان ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ بھی نہیں لگاتا، بلکہ بہزاد شہزادی کو بچانے جاتا ہے، لیکن دونوں ڈوب جاتے ہیں۔ ملکہ گوتے کھا کر بما گھوڑی دریا میں ڈوب گئی کہ پھر ان دونوں کا نشان نظر نہ آیا۔ بہزاد خان نے ہی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو گھوڑے سمیت ملکہ کی مدد کی خاطر دریا میں پہنچایا۔ وہ بھی اس بھنور میں آ گیا، پھر نکل نہ سکا۔ بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے، کچھ بس نہ چلا، ڈوب گیا۔ جہاں پناہ نے یہ واردات دیکھ کر مہاجال منگوا کر پھینکوایا اور ملاحوں اور غوطہ خوروں کو فرمایا۔ انہوں نے سارا دریا چھان مارا تھا کہ مٹی لے لے کر آئے، پر وہ دونوں ہاتھ نہ آئے۔ چوتھا درویش، میر امن نے چوتھے درویش کے کردار کو بھی بے جان بنایا ہے۔ وہ چین کا ولی عہد ہے۔ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے وہ آرام پسند ہے۔ وہ ہر موقع پر اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے مبارک حبشی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر اپنی خیالی دنیا میں گم رہتا ہے۔ ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ ایک انا سہیلی نے بے گناہ میرے تئیوں ایسا کھینچ تماچا مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا۔ سگ پرست، یہ کردار بھائیوں کی بے وفائی کا شکار ہے۔ سگ پرست ایک شریف انسان ہے۔ اس میں چالاکی اور تیزی نہیں ہے۔ یہ کردار بھی خوشامدی ہے۔ وہ ایک بوڑھا شخص ہونے کے باوجود کم سن شہزادی پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ باقی کرداروں کی نسبت منفرد کردار ہے۔